اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت 19 سے 25 تک انشاءاللہ ان پہ غور کریں گے آج ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا۔ سیارہ سیر سے ہے کیونکہ وہ لمبے سفر کرتے تھے، تو اس لیے سیارہ قافلے کو کہتے ہیں جو دور دراز سفر کرتا ہے۔ فارسلوا، انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنے پانی لینے والے کو، اور اس کا روٹ ہے واو، را اور دال، اور اسی سے یہ ایک لفظ رائد نکلا ہے، جو کہتے ہیں کہ اب قافلے کے اندر جو لیڈر ہوتا ہے، جس کو سب سے پہلے اور سب سے آگے بھیجتے ہیں کہ جاؤ پانی اور چارہ تلاش کرو نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اسی لیڈر کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کے نہ دیکھ کے آؤ کہیں پہ پانی ہے، کیونکہ وہ دور دراز سفر کرتے تھے تو انہیں پانی بھی چاہیے تھا۔ اب ان کے پاس پانی کی جو جمع پونجی تھی وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہوگی، راستے میں ان کے کنویں بھی پڑتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم پانی لے کے آؤ، اور وہ پانی لینے کے لیے گیا۔ اس نے کنویں میں اپنا وہ جو پانی کا ڈول تھا وہ ڈالا۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، اس نے فوراً اس کی چیخ نکلی جب وہ ڈول اوپر کیا تو اس میں تو ایک لڑکا تھا، تو اس نے فوراً خوشی کے مارے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ خوشخبری ہے، یہ دیکھو یہاں تو ایک غلام ہے۔ غلام کہتے ہیں ایسا لڑکا جو ٹین ایج میں انٹر ہو گیا ہو، یعنی جس کی تھوڑی تھوڑی سی جس کی مونچھیں آ جاتی ہیں، اس کے لیے غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو یعنی انہوں نے کہا یہ دیکھو یہاں پہ تو ایک ٹین ایجر ہے، لڑکا ہے یہاں پہ۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو چھپا لیا پونجی سمجھ کر، سرمایہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے کام آئے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ باخبر تھا اس سے جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ اس زمانے کی اس منٹیلٹی کو، اس سوسائٹی کے طور طریقوں کو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان کا طرز عمل تھا کہ جب ایک لڑکا نظر آیا تو انہوں نے اس کو بجائے اس سے یہ پوچھنے کے کہ تم کہاں سے ہو، تم نے کہاں جانا ہے، ہم تمہیں گھر تک پہنچاتے ہیں، اس سے اپنا پروفٹ گین کرنے کی کوشش کی کہ اب یہ ہمیں کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً ان کے دماغ نے کلک کیا کہ اب یہ ہمیں فائدہ دے گا، اس کو سرمایہ سمجھ لو، پونجی سمجھو، اور اس کو ہم اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائیں گے، اور چھپا لیا اس کو۔ اب چھپایا اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام شکل و صورت جس طرح کی تھی، اور وہ ایک اعلیٰ خاندان کے لگتے تھے، تو انہیں یہ تھا کہ یہ اس کے پیچھے سے خاندان والے آ کے کہیں پکڑ نہ لیں، دیکھ نہ لیں کہ یہ ایک ہمارا بیٹا ہے، گم گیا ہے، اس کی تلاش میں نہ آ جائیں اور ہمیں پکڑ نہ لیں، ہمیں دینا نہ پڑے اس کو واپس، تو ہمارا فائدہ کہیں ہم گھاٹے میں نہ رہ جائیں۔ تو انہوں نے چھپا کے لے کے گئے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ ایک اور چیز بھی یہاں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے چھپایا، یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے یا اس کی نیت یا ارادہ کسی غلط کام کو کرنے کا ہوتا ہے، تو اس کا جو نفس ہے وہ کھٹکتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے اندر کھٹکتا ہے کہ تم یہ جو کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو۔ کوئی بھی غلط کام کرنے والا جب پہلی دفعہ غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پہ سب سے پہلے ظلم کرتا ہے، وہ اپنے نفس کی اس آواز کو دباتا ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، جس کو ہم نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس کہتے ہیں۔ جب انسان اس کو دباتا رہتا ہے تو پھر وہ سٹیج آتی ہے کہ پھر بے حسی، انسینسٹیوٹی والی سٹیج آ جاتی ہے کہ انسان کو غلط کرتے ہوئے بھی غلط محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے جو آیات تھیں اس میں ایک اور سین تھا، یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا۔ اب یہاں پہ سین شروع ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا اگلے مراحل ہوئے، کیا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی بات یہیں سے شروع ہوئی کہ پہلے تو ان کو چھپا لیا گیا کہ کہیں اس کے والی وارث نہ آ جائیں اور ہمیں واپس نہ کرنا پڑے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، پھر انہوں نے کیا کیا کہ بیچ دیا ان کو چند درہموں کو عوض، گنتی کے چند درہم تھے جس کے عوض ان کو بیچ دیا، اور یعنی وہ ان کی حق تلفی تھی، وہ ان کی ذات کی حق تلفی تھی۔ بخسن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظلم سے کم کرنا، یعنی یہ ان کی ذات کی، ان کی جو ایک انسان کی دوسرے انسان پہ حق ہے، اس کی عزت کا، اس کی جان کا، اس کے مال کا، تو یعنی یہ جو یہ کام کر رہے تھے کسی انسان کو بیچنے خریدنے والا، یہ اس ذات کی حق تلفی تھی، لیکن انہوں نے چند درہموں کے عوض اس کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سے زیادہ امید بھی نہیں رکھتے تھے، کیوں؟ ان کو یہ خدشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں اس کو پیچھے سے اس کے تلاش کرنے والے نہ آ جائیں اور وہ ہمیں واپس نہ کرنا پڑے، تو جتنے اونے پونے بکتا ہے اس کو بیچو، ہمیں کچھ تو فائدہ ہونا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اس کو بیچنا ہے اور بیچ دو۔ زاہدین کا زہید سے اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
چیز کو اتنا ورتھ لیس سمجھنا کہ اس کی طرف رغبت ہی نہ ہو. زاہد وہ انسان ہوتا ہے جو اس دنیا کو اتنا ورتھ لیس سمجھے کہ اس کی کوئی اتنا حقیر سمجھے، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، کہ وہ دنیا کی ہر عیش سے، خواہشات سے، لگژری سے، ایون نیسیسٹیز سے بھی منہ موڑ لے. تو اس کے لیے زاہد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بہت زاہد انسان ہے. تو ان کو امید نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں، یہ ہے تو قابل ہے، ہونہار ہے، بڑے خاندان کا لگتا ہے، اونچی حسب نسب کا لگتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کہ ہمیں امید نہیں ہے. ہم زیادہ ویٹ کریں گے، پیچھے سے کوئی آ جائے گا، ہم گھاٹے میں رہ جائیں گے. اس کو بیچو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو بیچ دو. یعنی جو بھی ان کے نفس نے ان کو سجھایا، انہوں نے اس پہ وہ عمل کیا اور ان کو بیچ دیا. اگلا سٹیپ دکھایا جا رہا ہے وہ کیسے بازار میں بکے اور کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد اگلا بتایا جا رہا ہے قال الذی اشتری، کہ جس نے ان کو خرید لیا تھا. اس کے گھر پہنچ گئے ہیں. اب بیچ میں ساری کوئی سٹوریز نہیں بتائیں، کوئی بھی قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا کہ کس طرح وہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ آئے اپنے گھر تک. تو یہ ساری جو چیزیں یہ اسکپ کر دی گئی ہیں. لیکن آتے ہی عزیز مصر نے اپنی بیوی کے حوالے کیا اور کہا کہ اکرمی مثواہ. اکرمی کہتے ہیں مکرم سے ہے، کرم سے ہے، یعنی ہر اپنے نوع کے لحاظ سے، یعنی اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی ورائٹی میں جو بیسٹ چیز ہوتی ہے، جو موسٹ ایکسیلنٹ چیز ہوتی ہے، ایکسیلنس اورینٹڈ چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مکرم چیز، بہترین چیز، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ عزت کے قابل، سب سے زیادہ جس کو شرف بخشا جائے. اب ایسا کیا انہوں نے، وہ عزیز مصر نے دیکھ لیا کہ اس نے آتے ہی کہا کہ اس کو بیسٹ تم نے گھر میں جگہ دینی ہے، بیسٹ اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو بیسٹ کھانا پرووائڈ کرنا ہے، اس کو بیسٹ کپڑے پرووائڈ کرنے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک انجان ملک میں، جہاں کوئی بھی نہیں یہ جانتا کہ یہ تو ایک نبی کا بیٹا ہے اور یہ خود بھی آنے والے وقت میں ایک نبی ہے، اور وہاں پہ ایک غیر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک شفقت ڈال دی، ایک افیکشن ڈال دی. اور اس کے دل میں اتنی افیکشن ہے کہ اس نے آگے کیا کہا. اس نے کہا ایک تو اس کو بیسٹ تم نے کھانا پلانا رہنا اس کا بیسٹ ہونا چاہیے. دوسرا اس کا کیا ہے، عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہمارے کام آئے گا. ونتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. کیونکہ یہ انسان کی ایک فطرت میں ہے کہ اولاد سے انسان کے ذہن میں نفع کی خواہش ہوتی ہے، کہ جب اولاد ہوگی، بڑی ہوگی، ہمیں نفع دے گی، اپنے حسن سلوک سے نفع دے گی، اپنے طور طریقوں سے نفع دے گی، اپنے مال سے نفع دے گی، اس کے علاوہ خدمت کر کے ہمیں نفع دے گی. تو اس نے کہا کہ اس کو ہم ہو سکتا ہے بیٹا بنا لیں، اس کا پورا خیال رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دی فی الارض، زمین میں. اتنی بڑی زمین ہے، اور اتنی بڑی زمین میں ایک نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، اس کو کوئی خرید رہا ہے اور اس کو کوئی بیچ رہا ہے، اس کی وہاں پہ بولیاں لگائی جا رہی ہیں. وہ نبی ہے، وقت کا نبی ہے. اس سے زیادہ کسی کی لاچاری، مطلب کیا بے بسی کی حالت ہوگی، کیا ہیلپ لیسنس کی سچویشن ہوگی. اس میں آپ خود کو اس منظر میں لے کے جائیں کہ وہاں ایک نبی ہے اور نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، بولیاں لگائی جا رہی ہیں. اور ان کو بس یہ ہے کہ کوئی کم سے کم بولی بھی لگائے تو اس کو بس بیچنے کی کرو، غلام کی حیثیت سے اس کو بیچو. اور وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نبی ہے، وہ اب نبی اس وقت کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں سے ہی ایک عزیز مصر تھا اور ان کے گھر آ گیا. اب کیا ہے کہ اب نبی کو کس طرح کا ایکسپوجر مل رہا ہے، ایک ایلیٹ کلاس کا ایکسپوجر ملے گا. پہلے کیا تھا، ایک سادہ سی زندگی تھی، اور جس میں انہوں نے بھیڑ بکریاں چرانی ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، کھیلنا ہے، کودنا ہے، ایک سادہ سی زندگی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اقتدار دینا تھا. تو اقتدار دینے کے لیے وہ ساری جو مینٹل ریزیلینس اور وہ اہلیت ہونی چاہیے، وہ سکھانے کے لیے یہ سارے سٹیپس ہوئے، جو کہ ایک مشقت کی جو چکی ہوتی ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چلنا پڑا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایلیٹ کلاس کے گھر میں آ گئے ہیں. یہاں کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا، ہر چیز بالکل الگ ہے، آزاد ماحول ہے.
اور جو آگے بتایا گیا جس طرح عزیز مصر کی بیوی نے جب ورغلایا اور اس کے بعد باقی عورتوں کو بھی بلایا، یعنی ان کے درمیان یہ چیزیں کامن تھی، اس طرح کی باتیں کرنا کہ مجھے وہ لڑکا پسند ہے، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن بنانے کو دل کرتا ہے، میں اس میں فزیکلی انٹرسٹڈ ہوں. یہ باتیں بہت کامن تھیں ایلیٹ کلاس کے طبقے میں. تو وہ اس طرح کے ایک ماحول میں آ گئے ہیں، کہاں ایک سادگی بھرا ماحول اور کہاں ایک بالکل اوپن ماحول کے اندر آ گئے ہیں، اس وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشن کے اندر آ گئے ہیں، جہاں ہر قسم کی برائیاں ہیں، ہر قسم کی چمک دمک ہے، دنیاوی آسائشیں ہیں اور خوبصورتیاں ہیں. اور وہاں پہ رہ کے اللہ تعالیٰ نے اب ان کو سکھانا تھا، کیا سکھانا تھا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو سکھائیں تعویل انٹرپریٹ کرنا احادیث کو. احادیث کیا ہوتی ہے؟ ہر نئی بات، تازہ بات، راز کی بات، آپس میں بات چیت کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاملہ فہمی سکھا رہے تھے کہ کس طرح لوگ آپس میں بات کس طرح کریں. اور جب لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہڈن میننگ کیا ہوتا ہے، ان کا ہڈن انٹینٹ کیا ہوتا ہے، ان کی نیت کیا ہوتی ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ سوچ کیا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کس طرح سے باتوں کو گلوریفائی کس طرح سے کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ باتیں راز کی باتیں ہوتی ہیں. یعنی راز کی باتیں کیا ہیں؟ جو نظر سے پوشیدہ ہو وہ چیز راز ہوتی ہے. تو وہ راز کی باتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور اس کے علاوہ فرشتوں کے بارے میں، تمام انبیاء پہ ایمان، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانی تھیں، ان کو دکھانی تھیں. اور ان دو چیزوں کو ایٹ دا سیم ٹائم، دنیا اور آخرت، دونوں کی چیزوں کو ان کو پیک پہ ایکسلنس اورینٹڈ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ساری تکلیفوں سے گزارا. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام پہ. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت کیا ہوتی ہے کہ علم نہیں رکھتی، اکثریت کو نہیں پتہ، اکثریت کے علم میں نہیں ہے، اکثریت نہیں جانتی. یہاں پہ موب مینٹیلٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ جو بھائی تھے، گروپ تھا، گناہ کرنا آسان ہو گیا. قافلہ تھا، گروپ تھا، گناہ کرنا آسان ہو گیا. یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو اکثریت ہوتی ہے اس کے علم میں نہیں ہوتا. اکثریت کے لیے غلط کام کرنا آسان ہوتا ہے، اکثریت کے لیے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے پہ تھوپ دیتے ہیں گناہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک اپنے نفس کے لیے ایک طرح کی ایک چھٹی ہوتی ہے کہ چلو یہ کام خالی میں نے تو نہیں کیا، سب کر رہے ہیں. اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. کوئی غلط کام کریں اور ہمیں کوئی آ کے کہے صرف میں اکیلا تو نہیں کرتا، سب کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ اکثریت ہی غلط کام کرتی ہے، اور جو قلیل لوگ ہوتے ہیں نا وہی سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں. جو سیدھے راستے پہ اگر آپ دیکھو تو وہ کم ہی لوگ ہوں گے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں لائے کر رہے ہیں، آپ اکثریت کے ٹرینڈ فالوورز ہیں کہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں. آپ چند لوگوں میں سے ہیں تو پھر آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں. اگر آپ موب مینٹیلٹی والے ہیں کہ جیسا ادھر کا چلو جدھر کی ہوا ہے، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے آپ اکثریت میں شامل ہیں. اور اکثریت ہی قرآن پاک میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو آپ کو اکثریت کے معاملے میں جب بات آئے گی تو وہ غلط روش سے متعلق ہی آئے گی. ولما بلغ اشدہ، اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ 5-6 سال اور ان کی زندگی کے گزر گئے. اب وہ کہاں کس عمر تک پہنچ گئے؟ اشدہ، یعنی اپنی جوانی کی پیک کو پہنچ گئے، جو ہوگی 25-26 سال ہوگی. آتینہ حکم و علما، ہم نے اس کو دیا حکم اور علم. ہم نے اس کو، حکم کیا ہوتا ہے؟ حکمت سے ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ فیصلے کرنے کی قوت، احساس ذمہ داری، جذبات کا ٹھہراؤ، سوچ کی پختگی. یہ ساری چیزیں یہ حکمت کے اندر آتی ہیں. کس طرح سے کس سے بات کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے کسی کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کس طرح سے اس کی جو وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چند لفظ کے اور آپ کو سمجھ آ جائے، آپ اس کی انٹینٹ کو سمجھو، بجائے اس سے بار بار سوال پوچھتے رہو کہ اچھا یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیوں تھا. نہیں، ایک بات کی اور اس کو فوراً سمجھ جانا. حکمت و علم، اور ہم نے اس کو علم دیا. علم کہاں ہے؟ علم کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ حکمت کا تعلق ہمارے جذبات سے بھی ہے، سوچ سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے. علم کا تعلق سراسر ہمارے ذہن کے ساتھ ہے. ہاں اگر وہ عمل میں ڈھلے گا تو وہ حکمت میں آئے گا. لیکن جو علم ہے، علم کا تعلق ذہن سے ہے. یعنی ہم نے ان کو انٹلیکچولی بھی، کیونکہ ایک
بہت ہی ایلیٹ اپر کلاس میں رکھا ان کا رہنا سہنا، ان کی بات چیت، کیونکہ وہ روایات کے مطابق جو عزیز مصر تھا وہ فائنانس منسٹر تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام سے مشاورت کرتا تھا، وہ مشورے لیتا رہتا تھا. تو کیا ہوا کہ وہ ان کا جب اٹھنا بیٹھنا اس طرح کی کمیونٹی میں ہوا، فائنانس کے بارے میں ان کو بہت زیادہ ان کو نالج ملنا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا، ذہنی پختگی عطا کی، اور ان کو حکمت بھی عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. پہلا درجہ ہے اسلام، دوسرا درجہ ہے ایمان. اسلام ہوتا ہے اطاعت ظاہری جسمانی، ایمان ہوتا ہے جو دل کے اندر سے، مطلب آخری حد تک آپ کے دل میں اللہ کے جو احکامات ہیں وہ کھپ جائیں دل کی آمادگی کے ساتھ. اور احسان سب سے ہائر لیول کا ہے، اور یہ ایکسلنس اورینٹڈ اگر کوئی انسان ہوگا تو اس کو کہتے ہیں ہم وہ محسن ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان اپنی ایموشنل سیلف کی گروتھ کراتا ہے اور وہ اس پہ اپنی سیلف پہ کام کرتا رہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان ایکسیلنس اورینٹڈ ہے، وہ اپنے آپ کو ہر وقت بہتر سے بہتر بنانے کی خواہش میں ہے. یہی تزکیہ ہے، یہی ایکسیلنس ہے، اور یہی احسان ہے. وراودت التی ہوا فی بیتہا، اور رجھانے لگ گئی جس کے گھر میں وہ تھا. یوسف علیہ السلام یعنی اب جس کے گھر میں رہتے تھے، اب وہ جوانی کو پہنچ گئے، وہ بہت خوبصورت تھے، تو وہ عزیز مصر کی بیوی اپنی طرف مائل کرنا شروع ہو گئی. اب یہاں پہ آخری اٹیمپٹ کو بتایا گیا ہے. ایک دم سے ایک عورت کسی کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتی کہ پہلے اس کو بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو ایک دن اچانک ہے کہ اپنے بیٹے کو کہ چلو آؤ تم میرے ساتھ اس طرح سے غلط کام کرو. یعنی اس نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے تو وہیں پہ وہ اس پہ مائل ہونا شروع ہو گئی کہ اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا خوبصورت لڑکا. پھر اس کی ذہانت، اس کی قابلیت دیکھ کے، گھر کے معاملات میں جس طرح معاملات سلجھاتا ہے اس کو دیکھ کے، تو وہ یوسف علیہ السلام کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئی. پھر ایک دن اچانک اس نے دروازے بند کیے. اس نے کہا چلو آج موقع ہے، آج ہم کچھ کر لیتے ہیں. دروازے بند کیے. اب دیکھیں وہ مالکن ہے، اسی کا گھر ہے، اور یوسف علیہ السلام کی کیا ان کی پوزیشن ہے وہاں پہ، ان کا کیا اسٹیٹس ہے. چاہے وہ اس نے کہا ہے کہ ہم بیٹا بنا لیں گے، منہ بولا بیٹا ہے ہمارا، لیکن وہ ایک ماتحت کی حیثیت سے ہیں ان کے گھر میں، اور اگر بیٹا بھی بنایا تب بھی ایک لوور رول ہے. پھر وہاں پہ وہ کس طرح سے ان کے کردار کی پختگی نظر آتی ہے کہ اس طرح انہوں نے اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا. جس کے گھر میں وہ تھے، ان نفس ہی، اس نے اپنی ذات سے اس کو رجھانا شروع کر دیا. ان نفس ہی، یہاں نفس کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ نفس کی سٹیج ہے لوامہ، امارہ. یعنی اس کا جو امارہ نفس تھا، اس کا جو سے اوور پاور تھی، وہ خواہشات سے، جذبات سے، تو اس نے اس پہ عمل کرتے ہوئے فوراً کہا کہ چلو آ جاؤ. وغلقت الابواب، اس نے دروازوں کو کنڈیاں لگا دی. وقالت حیت لک، اس نے کہا جلدی سے آ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا. یہاں پہ یہ دو طرح کی رائے ہیں. ایک تو یہ یہاں پہ عزیز مصر کی بات ہو رہی ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنی اچھی جگہ دی، اتنا اچھا رہنے کا مقام دیا، اور میں یہ غلط کام کروں تو میں اللہ کی پناہ میں یہ نہیں کروں گا. دوسرا عزیز مصر کے حوالے سے کہ اس نے میرا خیال رکھا اور میں یہ کام کروں. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اب اس آیت کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے غور کرنا ہے. اس میں پہلی چیز ہے یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نفس کی. نفس کے 3 درجے ہیں. نفس امارہ جو کہ گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس طرح نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. جب بھی ہم کو غلط کام کریں، کسی پہ ناجائز غصہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں ایک کھٹکا جو پیدا ہوتا ہے وہ نفس لوامہ ہے. جب ہم کو غلط کام کریں، ہمارے دل جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، وہ ہمیں ضمیر کی آواز، وہ نفس لوامہ ہے. سب سے ہائر لیول کا جو ایک نفس ہے، سٹیج ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ، جس میں جا کے انسان کا نفس جو ہے وہ ہمیشہ غلط کاموں پہ اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، اور جو نیکی کے کام ہے اس کی طرف بار بار اس کا کرنے کو دل کرتا ہے. یہ مطمئنہ کی سٹیج ہے، جس کے بارے میں سورہ فجر میں آیا ہے کہ نفس مطمئنہ ہی ہوں گے جو قلب سلیم لے کے آئیں گے. ان کا دل اتنا صاف ستھرا ہو چکا ہوگا، پاک ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، وہ دیکھیں گے اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ان کی یہ حالت ہوگی. اب یہ تو نفس کی 3 سٹیجز ہیں. بالکل اسی طرح سائیکالوجی میں فرائیڈ نے کانسیپٹ دیے ہیں ایڈ، ایگو، سپر ایگو. ایڈ کو سمجھیں بالکل جیسے ہے نفس امارہ. ایڈ کیا ہے؟ جس میں خواہشات کا غلبہ ہے، بس خواہش ابھی میرے دل میں پیدا ہوئی ہے تو ابھی کے ابھی پوری کرنی ہے. نفس لوامہ ایگو ہے. ایگو کیا کہتی ہے کہ نہیں ابھی نہیں پوری کرنی،
یہ چیز اس کا فائدہ اور نقصان سمجھاتی ہے. یہ نفس لوامہ ہے اور ایگو ہے. سپر ایگو اور نفس مطمئنہ ایک ہیں جہاں نیکیاں ہوں گی، ہائر ویلیوز ہوں گی، ہائی مورالٹی ہوگی. تو یہ اڈ ایگو سپر ایگو ہے. اور یہ جو نفس کی تینوں سٹیجز ہیں ان کے درمیان ہر وقت انسان جھولتا رہتا ہے. کبھی وہ نفس امارہ میں ہوگا، کبھی وہ نفس لوامہ میں ہوگا، کبھی وہ نفس مطمئنہ کی سٹیج میں بھی ہوگا. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ اور چاہیے ہی نہیں، ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ مل گئے ہیں اور ہم اب شاید اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی ہے. یا کچھ جیسے مہینے آتے ہیں، رمضان کا مہینہ، یا آپ اگر عمرہ کرنے گئے ہیں یا آپ کوئی اس طرح کے روحانی طور پہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، ایسے لوگوں میں ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے زندگی مکمل ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ نفس مطمئنہ والی سٹیج پہ ہمارا نفس ہوتا ہے. تو یعنی ہمارا جو نفس ہے یہ ان تینوں سٹیجز پہ آتا جاتا رہتا ہے. اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ نفس کیا ہے. اقبال نے اس کا کیا کانسیپٹ دیا ہے؟ خودی کا کانسیپٹ، میں کا کانسیپٹ. میں ہوں، میری ذات میرا وجود. اب میری ذات میرا وجود کیا ہے؟ میری ذات میرا وجود، ہم اسلام کے مطابق اگر دیکھیں تو ہماری ذات تو ہماری روح ہے. ہمارا جسم کو تو ہم ایک لباس سمجھتے ہیں کہ یہ لباس ہے. ہمارا اصل مسکن تو ہماری روح ہے. اور روح کا مسکن کیا ہے؟ دل. قرآن پاک میں ہر جگہ قلب 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 کی بات کی گئی ہے کہ قلب ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ بایولوجیکلی بھی دیکھیں کہ اگر برین کی ڈیتھ ہو تو کبھی بھی انسان مرتا نہیں ہے، کوما میں چلے جاتا ہے. لیکن جب دل کی ڈیتھ ہوتی ہے، دل دھڑکنا بند کرتا ہے، تو انسان ختم ہو جاتا ہے. تو یعنی جو روح کا مسکن ہے، یعنی انسان ختم ہو گیا مطلب روح نکل گئی. یہی کانسیپٹ ہے اسلام میں. تو یعنی جو ہماری روح کا مسکن وہ ہمارا دل ہے. اور دل کیسے دھڑکتا رہتا ہے؟ جب تک سانس چلتا رہتا ہے. جیسے ہی سانس بند کرو دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے. تو علماء کے مطابق یہ جو ہماری ہوا ہے نا، یہ جو ہوا ہے، سانس تو ہوا ہے. تو یہ جو ہوا ہے اور یہ جو سانس لینے کا عمل ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے. اور یہ ہماری روح کو غذا دیتا ہے اور اس سے ہماری روح زندہ رہتی ہے اور بڑھتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی بریدنگ کی ٹیکنیکس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کہ آپ بریدنگ کریں، ڈیپ بریدنگ کریں، ڈیپ بریدنگ کریں. ڈیپ بریدنگ کریں گے تو آپ کے سارے مسئلے، آپ کو مینٹل کلیئرٹی ملے گی، ذہن کلیئر ہوگا، آپ کے جسم سے بیماریاں نکلیں گی. اور اسلامک کانسیپٹ کے مطابق یہی سب سے زیادہ پروفٹ والی، سب سے زیادہ منافع والی ٹیکنیک بھی یہی ہے اسلامک کے لیے. کیونکہ روح کا مسکن دل ہے اور دل کی غذا کیا ہے؟ سانس ہے. تو ہمیں گہرے سانس لینے کی ہمیں عادت ڈالنی ہے. جب بھی ہمیں کہیں پہ جذبات سے ہم اوور پاور ہو جائیں، کسی غصے سے، کسی اور جذبے سے، کسی دکھ سے، کسی غم سے، تو ہم نے یہ ڈیپ بریدنگ کرنی ہے. تو کیا ہے کہ یہ نفس کی 3 سٹیجز ہیں. اب یہ کہ میں نے اپنے نفس کو پہچاننا کیسے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کون سی سٹیج پہ ہوں؟ یہ پتہ چلے گا خود پہ نظر رکھنے سے، خود پہ چیک رکھنے سے. اور کیا ذرائع ہیں ہمیں جاننے کے؟ کانشیسنیس. 3 ذرائع ہیں. ایک کانشیس ہے، ایک سب کانشیس ہے، ایک ان کانشیس ہے. کانشیس ذریعے سے کیا ہوگا؟ ہم ہر وقت دیکھیں گے کہ اب میرے دل کی حالت کیا ہے، اب میرا دل کس طرف ہے، برائیوں پہ آمادہ ہے، نیکیوں پہ آمادہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ دوسرا کیا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں گے ہم کہ سب کانشیس لیول پہ، سب کانشیس لیول کی بھی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں یہ ہے کہ جب آپ تھوڑا سا اپنے خوابوں پہ غور کریں. یہ ان کانشیس ہے، سب کانشیس میں یہ ہوگا کہ آپ جب نیم خواب کی حالت میں ہوں گے، یعنی آپ جب سونے لگے ہیں یا سونے سے اٹھنے سے پہلے، اس وقت آپ کے دماغ میں کیا سوچیں ہیں وہی آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے اس وقت دل کی حالت کیا ہے، دل میں کیا جذبات و خیالات ہیں. ان کانشیس ہے کہ رات کے خواب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرف مائل ہو، زیادہ نیکی کی طرف مائل ہو، بدی کی طرف مائل ہو. تو یہ سارے ہیں، یہ چیزیں، یہ 3 ذرائع ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ یہ عقلی ہیں. کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس. ان کو یوز کریں گے تو ہم اپنے نفس کی پہچان کر سکیں گے. تو ان ذرائع کو یوز کرتے ہوئے ہمیں اپنے نفس کی پہچان کرنی ہے. جب نفس کی پہچان کریں گے تو ہی ہم اپنے نفس کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جائیں گے. یہی تزکیہ ہے. اور یہاں پہ آخری جو بتایا گیا، انہ لا یفلح الظالمون، یفلح کا فلاح سے ہے روٹ. اور فلاح کہتے ہیں کسان کو. کسان کیا کرتا ہے؟ کسان کھیتی باڑی کرتا ہے. اور کھیتی باڑی میں کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے گھاس پھوس نکالتا ہے. پہلے وہ مٹی کی گوڈی کرتا ہے، اس میں سے گھاس پھوس نکال دیتا ہے، پھر اس میں وہ کھاد ڈالتا ہے. کھاد ڈالنے کے بعد پھر بیج ڈالتا ہے. پھر بیج ڈالنے کے بعد پودے کو پانی ڈالتا ہے اور پھر کھاد ڈالتا رہتا ہے. پھر اس کو دیکھتا رہتا یہاں تک کہ پودا ایک فلی گرون پودا بن جاتا ہے. تو یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ کسان ہم اس کو کہتے ہیں. تو یعنی ظالم
جو ظالم ہیں وہ کبھی بھی بھلائی کی طرف نہیں جا سکتے، جو ظالم ہیں وہ کبھی بھی اپنی ذات کو فائدہ نہیں دیں گے، جو ظالم ہیں کبھی بھی اپنی ذات کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، جو ظالم ہیں وہ کبھی بھی اپنی ذات کی برائیاں دور نہیں کریں گے اور اپنی ذات میں بھلائیاں پیدا نہیں کریں گے۔ اب ظالم کیا ہے؟ ظالم ظلمت سے ہے، اندھیروں سے ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانے سے ہے۔ اب اگر یہاں پہ بات ہو رہی ہے نفس کی، اور بیوی نے کیا کیا تھا عزیز مصر کی؟ نفس سے رجھایا تھا، اپنے اپنے نفس سے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کیا کہا کہ ظالم کبھی بھی پلا نہیں پاتے، جو تم کام کر رہی ہو، یعنی تم اپنے نفس کو اس کے غلط مقام پہ رکھ رہی ہو، تو تم کیا کر رہی ہو؟ تم نفس امارہ کے پیچھے چل رہی ہو، اپنے نفس کو غلط مقام کی طرف لے کے جا رہی ہو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم بھلائی نہیں لے کے آؤ گی یہ کام کر کے۔ یعنی یہ اتنی جامع ایک آیت ہے کہ اس میں پورا کا پورا ایک کانسیپٹ بتایا گیا ہے یوسف علیہ السلام کی انتہائی ایموشنل میچورٹی کی طرف۔ یہ آیت نشاندہی کرتی ہے کہ اتنے وہ ایموشنلی میچور تھے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو کر رہی ہو نا، اس کا کوئی خیر نہیں آئے گی تمہارے لیے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی بہتری کا ذریعہ نہیں ہے، تم اپنے نفس کو غلط جگہ پہ رکھ رہی ہو، تم اپنے شوہر کے مقام پہ مجھے رکھ رہی ہو، تو تم غلط کر رہی ہو، تم ظالم ہو۔ یعنی جو احسان فراموشی کرتا ہے نا وہ بھی ظالم ہوتا ہے، تو میں احسان فراموشی نہیں کروں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ اور اگر جو اپنے نفس مارا کے پیچھے چلتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور میں یہ ظلم نہیں کروں گا۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ ہمت بھی، اور وہ تو بالکل اس پر پگھل گئی تھی۔ ہمت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پگھلنا، غم سے پگھلنا، چربی کے پگھلنے کو بھی کہتے ہیں ہمت۔ اس طرح بڑھاپے سے اگر کوئی پگھلنے لگ جائے تو یعنی یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے سے پگھلنے لگ گیا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ارادہ جو دل کے اندر ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ ارادہ دل میں ہے، جب تک ارادہ دل میں ہو تب تک وہ بے چینی پیدا کیے رکھتا ہے کہ پورا کر لوں کر لوں کر لوں کر لوں، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ تو یعنی یہ ہے کہ وہ جو تھی وہ بالکل پگھل چکی تھی، اور اس کے دل میں وہ جو ارادہ تھا نا کہ میں یہ غلط کام کروں، تو وہ اس پہ بالکل ایسے تھا جیسے وہ پگھل چکی ہے، ڈل چکی ہے والا ایک یہاں پہ پتہ چلتا ہے۔ وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی ریت جاتے، وہ بھی پگھل جاتا، یوسف بھی پگھل جاتا۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کی ایکسیپٹنس کی ہے، اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی آگے کہا ہے میں اپنے نفس کی کوئی برات نہیں کرتا، میرا نفس کوئی بہت پاک نہیں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس امارہ ہے نا وہ برائی کی طرف ہی جاتا ہے، اس کو پسند ہے برائی، لیکن میں نے اس کو وہ فیڈ نہیں کرنا جو وہ چاہ رہا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن وہ جس پہ میرے رب کا رحم ہو، تو وہ بھی ہو جاتا میلٹ، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ اب برہان کیا ہے؟ دلیل ہوتی ہے جو حق اور باطل کو کلیئر کر دے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق ان کو یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آ گئی، بعض روایت کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ کی احکامات یاد آ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ جو یاد بھی آئی یا نظر بھی آئی، وہ بھی تو ایک ہوتا ہے آنکھوں کا دیکھنا جس کو بصارت کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے بصیرت، دل سے دیکھنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر یہ نہیں بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں اپنی آنکھوں سے دیکھا، العین اپنی آنکھوں سے نہیں، بس دیکھا برہان ربی۔ تو یعنی ان کے دل کے اندر اتنی پاکیزگی تھی اور وہ اتنا زیادہ بہتر کی طرف خود کو لے جا چکے تھے کہ جیسے ہی غلط کام کا خیال بھی آئے نا، تو کیا ہوا کہ اسی وقت ان کو فوراً وہ نظر آ گیا کہ اللہ کا حکم کیا تھا، وہی اللہ کی برہان ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، کہ ان کے نفس نے فوراً کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے لیے کلیئر ہے۔ تو یعنی ان کا جو انسانی نفس کی جو ایک طبعی میلان ہے، یعنی ایک نیچرل چیز ہے، وہ اس کی طرف بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کے دل میں خیال ضرور آیا۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے مکمل طور پہ الگ کر دیں، دور کر دیں برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو۔ انہو من عبادنا المخلصین، اور وہ ہمارے بہت ہی مخلص اور چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اور ابلیس کا ایک ڈائلاگ ہے قرآن پاک کے اندر ہی، جس میں اس نے کہا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، خواہشات ڈالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کرو گے یہ سب کچھ، لیکن میرے مخلص بندوں پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ابلیس نے بھی کہا کہ ہاں میں ان کو بہکاؤں گا،
لیکن مخلص بندے جو ہیں نا ان پہ نہیں زور چلے گا۔ اب مخلص بندے کون ہیں؟ وہ اخلاص کے لیول پہ ہیں، وہ سنسیریٹی کے لیول پہ ہیں، جو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے میں بہت مخلص ہیں، ان کی نیت، ان کی انٹینشن بہت پیور ہے کہ وہ اللہ کے خالص بندے بن جائیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر شیطان خیال بھی ڈال دیتا ہے نا، تو وہ خیال ایک طبیعت کا میلان ہی ہوتا ہے، وہ بس ایک فزیکل نیڈ کے تحت ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ ان کو باقی سارا کلیئر نظر آنے لگ جاتے ہیں، نہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اور جب وہ صحیح غلط پہ دھیان دے دیتے ہیں اور غلط کو نہیں کرتے نا، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفس ایک بہتر لیول پہ چلا جاتا ہے، ایک نیکسٹ اپر سٹیج پہ، ایک اپر لیول پہ چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک دیکھیں ایک سیڑھی ہے، اور سیڑھی کے سب سے نیچے نفس امارہ ہے، سیڑھی کے درمیان میں چلے جائیں تو وہاں پہ نفس لوامہ ہے، اور سب سے اوپر چلے جائیں نفس مطمئنہ، اور وہیں پہ آپ کو رب مل جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یعنی ہر سیڑھی پہ اگر آپ برائی کو دیکھو گے، اس پہ عمل کرو گے، نیچے آتے جاؤ گے، اچھائی کو دیکھو گے، اس پہ عمل کرو گے، اوپر جاتے جاؤ گے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، اس طرح سے سمجھیں۔ بعض نے کہا کہ ان کو اٹریکشن ہوئی اور ان کے دل میں صرف خیال آیا تھا۔ اس کو بالکل اس طرح سے دیکھیں کہ جب رمضان کے مہینے میں ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم پانی، مطلب ایک اٹریکشن ہوتی ہے پانی سے، لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ چلو پانی پی لیتے ہیں اٹھا کے۔ اٹریکشن ہونا از سم تھنگ ایلس، اور یہ سوچنا کہ چلو پی لوں اٹھا کے، یہ ایک اور چیز ہے۔ تو ان کو وہ اٹریکشن ہوئی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو کر ہی لیتے ہیں کچھ، تو یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں۔ تو وہ مخلص بندے تھے، وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں سبقت کرنے لگے، یعنی آگے بڑھے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اس نے کیا کیا، اس نے پیچھے سے ہر طرح سے یوسف علیہ السلام نے خود کو بچانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہٹی، وہ نہیں رکی، وہ خود کو بالکل فریفتہ کیے ہوئے تھی۔ تو پھر کیا ہوا، وہ یوسف علیہ السلام نے کہا بھاگنے میں ہی خیر ہے، وہ بھاگے، اور اس نے پیچھے سے کھینچا اور پھر قمیض پھٹ گئی، من دبرن، پیچھے سے، والفا یا سیدہ، اور دونوں نے پایا اپنے سردار کو۔ سید ہوتا ہے سردار۔ اب یہاں پہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، ظاہر ہے وہ گھر کے سردار ہیں، اور ان کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اور شوہر بھی بیوی کے لیے سردار کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سید کا یہاں پہ روٹ جو ہے اسود بھی، اس کو بعض نے لغوی ڈکشنریز میں ملتا ہے اسود، تو یعنی اسود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ۔ اب یعنی عزیز مصر تو جو تھا، اس کا کچھ رنگت جو ہوگی نا وہ سیاہی مائل ہوگی، اور جبکہ یوسف علیہ السلام کیسے تھے، انتہائی گورے، انتہائی اٹریکٹیو۔ یہ بھی ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بیوی تھی وہ کیوں یوسف علیہ السلام کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہونا شروع ہوئی تھی، اس کے لیے اپنے شوہر میں اٹریکشن نہیں تھی، تو وہ جس کی طرف اٹریکٹ ہوئی، اس نے کہا کہ یہ میری دل کی خواہش ہے، جسٹ گو فار اٹ۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے شوہر کی عزت ہے، میرا کیا مقام ہے، میری کیا سوسائٹی میں ویلیو ہے، میری کیا سوسائٹی میں ورتھ ہے۔ اس نے کہا نہیں، جسٹ خواہش ہوئی ہے، گو فار اٹ، باقی چیزوں کو چھوڑو، باقی چیزیں بعد میں دیکھیں گے۔ اور اس کے پاس فل فلیج اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی، اگر میرے مطابق نہ ہوا تو یہ کر لیں گے۔ تو وہ دروازے پہ کھڑا تھا، قالت ما جزاء من اراد باہلک، اس نے کہا کیا بدلہ ہوگا اس کا جو تمہاری بیوی کے ساتھ سوءً برائی کا کوئی نیت کرے، الا ان یسجن او عذاب الیم، سوائے یہ کہ اسے قید کر دو یا کوئی دردناک عذاب دو۔ یعنی اس نے فوراً ہی خود ہی ایک سولوشن دے دیا کہ اب ٹھیک ہے، یہ پکڑا گیا ہے، اس نے فوراً خود کو ڈیفینڈ کیا کہ اس نے غلط کام کیا ہے میرے ساتھ، ارادہ کر رہا تھا، اور اس کو سزا مل جائے، اس کو قید میں ڈال دو۔ اس نے یہ قید میں ڈالنے کا کانسیپٹ اس لیے ڈالا کیونکہ بعض مفسرین کے مطابق کیونکہ اس کے دل میں بہت زیادہ یوسف علیہ السلام کی محبت کھب گئی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی قتل کر دیا جائے یوسف علیہ السلام کو یا کچھ بھی، تو اس نے اس لیے یہ کہا کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ اب ایک پورے سینیریو میں دیکھیں، ایک انتہائی محبت کرنے والے باپ کا ماحول تھا، اور وہاں سے وہ آئے، انتہائی کسی بے حسی دیکھی، اور بے حسی دیکھنے کے بعد ان کو بھیج دیا گیا، بیچارگی دیکھی، ہیلپ لیسنس دیکھی، انسینسٹیوٹی دیکھی، اور پھر اس کے بعد محبت ملی، فادرلی افیکشن ملی، اور افیکشن ملنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ جو پیار تھا، اس پیار کی ایک اور فارم بھی دیکھی جس کو لسٹ کہتے ہیں، وہ لسٹ بھی دیکھی پیار کی فارم میں۔ پھر کیا کیا، سیدھے رستے کو اختیار کیا۔ اب یہ ہے کہ آپ، وہ عزیز مصر کی بیوی یہی کہتی تھی کہ مجھے پیار ہے، مجھے محبت کھب گئی ہے میرے اندر، تو کیا تھا کہ یہاں اگین محبت کے کانسیپٹ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی محبت سے کسی کو کیا
آپ اس سے کیسے محبت کر رہے ہو. اس کا آپ کا ٹاکسک لو ہے جیسے بھائیوں کا تھا، obsessive لو تھا. یہاں پہ کیا عزیز مصر کی بیوی کی محبت کیسی دکھائی گئی ہے؟ لسٹ والی محبت دکھائی گئی ہے. اور یہ ایک محبت نہیں ہے، یہ لسٹ ہے. آپ نے خود کو خود کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ محبت کر رہے ہو کہ آپ لسٹ میں ہو.